السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ حوثی باغیوں کا دوسرا حملہ ناکام، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری نے یو اے ای کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دبئی کے رہائشی عوامی مقامات پر پرندوں کو دانہ نہیں ڈال سکتے، جرمانے سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، حکومت نے تنبیہ کر دی۔ شیخ محمد بن زید کا برادر اسلامی ملک پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، لاہور بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یو اے ای ہمیشہ نمبر 1 رہے گا، شیخ محمد بن راشد کا ایک پرعزم پیغام، قوم کو خوشخبری بھی سنا دی۔ حکومت نے قتل میں استعمال ہونے والے غیر لائسنس یافتہ پسٹل کے مالک پر 50,000 درہم جرمانہ عائد کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ حوثی باغیوں کا دوسرا حملہ ناکام، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری نے یو اے ای کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تفصیلات کے مطابق بہت سے ممالک اور تنظیموں نے حوثیوں کے دہشت گرد گروپ کی جانب سے یو اے ای پر دوبارہ حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ بیان اس وقت آیا جب اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ انہوں نے 2 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا ہے جو کہ حوثیوں کی جانب سے ابوظہبی پر داغے گئے تھے۔ یہ ایک ہفتے میں حوثیوں کا یو اے ای پر دوسرا حملہ تھا۔ یو اے ای سے یکجہتی کے لیے بہت سے ممالک نے حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب، یو اے ای اور سرخ سمندر میں بین الاقوامی شپنگ لینز پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ دوبارہ حملے عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے اور بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری اور خاص طور پر یونائیٹڈ نیشنز پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی امن کے لیے حوثیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔ شیخ محمد بن زید کا برادر اسلامی ملک پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، لاہور بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ دوران فون کال شیخ محمد نے یو اے ای کی جانب سے پاکستان اور اس کی عوام سے دہشت گردی کے خلاف یکجہتی اور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ شیخ محمد نے یاد دہانی کروائی کہ دہشت گردوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے نپٹنے کے لیے اقوام عالم کو متحد ہونا ہوگا تاکہ دنیا کا سکون اور سالمیت قائم رہ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی حکومت سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی، جس کے جواب میں عمران خان نے شیخ محمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑیں مضبوط ہیں اور برادر اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہر حال میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے شیخ محمد اور یو اے ای کی عوام کی اچھی صحت اور خوشحالی کی دعا کی اور کہا کہ یو اے ای مستقبل میں بھی ترقی، خوشحالی اور حفاظت کا سفر جاری رکھے۔ یو اے ای ہمیشہ نمبر 1 رہے گا، شیخ محمد بن راشد کا ایک پرعزم پیغام، قوم کو خوشخبری بھی سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای کے نائب صدر نے کہا ہے کہ مملکت عالمی سطح پر 152 ڈیولپمنٹ اور اکنامک اشاریوں میں پہلے نمبر پر آئی ہے۔ یو اے ای کے وزیر اعظم، نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یو اے ای اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر آیا ہے جب اس کی عوام نے حکومت پر اعتماد کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تبدیلی لانے میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یو اے ای ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے گا۔ حکومت نے قتل میں استعمال ہونے والے غیر لائسنس یافتہ پسٹل کے مالک پر 50,000 درہم جرمانہ عائد کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق فجیرہ کی عدالت نے 36 سالہ اماراتی شہری کو بنا لائسنس اسلحہ رکھنے پر 50,000 درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔ دوران تفتیش پولیس کو انکشاف ہوا تھا کہ اماراتی شہری نے اسلحہ رکھا ہوا تھا جسے ایک ایشیائی باشندے نے چوری کیا اور اس سے گزشتہ سال جولائی میں ایک اور اماراتی شہری کا قتل کیا۔ ایک نوجوان ایشیائی باشندہ اماراتی شہری کے گھر میں رات کے اس پہر داخل ہوا جب گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسلحہ اور دیگر قیمتی اشیاء چرائیں اور فرار ہو گیا۔ پولیس تفتیش کے مطابق فجیرہ پولیس نے 20 جولائی 2021 کو 31 سالہ چینی باشندے کو گرفتار کیا جو کہ ایک شہری کے قتل میں ملوث تھا۔ ملزمان کو قتل کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا اور اس سے چوری شدہ اشیاء بھی برآمد کر لی گئیں۔ پولیس نے جرم کے حالات جاننے کے لیے فوری طور پر تفتیش کا آغاز کیا اور ایک ٹیم کو کرائم سین کی جانچ پر لگا دیا گیا۔ پولیس کو متاثرہ شخص کی گاڑی سے بھی ثبوت ملے۔ چینی باشندے نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے واردات کے دن متاثرہ شخص کو مسجد کے باہر گاڑی میں دیکھا جو کہ اسٹارٹ حالت میں تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور متاثرہ شخص کو ڈرایا لیکن وہ گاڑی سے باہر نکل آیا جس پر اس نے گولی چلا دی۔ ملزم نے اسے بنا لائسنس کے پستول سے قتل کیا۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں موقع سے فرار ہوا، ساحل پر گیا اور مقتول کی اشیاء کو پھینک دیا۔ اس کیس کے بعد حکام نے اماراتی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اپنا اسلحہ رجسٹر کروا لیں تاکہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ دبئی کے رہائشی عوامی مقامات پر پرندوں کو دانہ نہیں ڈال سکتے، جرمانے سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، حکومت نے تنبیہ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں پرندوں کو عوامی مقامات پر دانہ ڈالنا منع ہے اور رہائشیوں کو کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کے پیش نظر اس عمل سے منع رکھنے کے لیے تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ ماسٹر ڈیولپر بخیل پراپرٹیز کی سبسڈری نخیل کمیونٹی مینجمنٹ نے اپنے کمیونٹی ممبران کو ایک نوٹس بھیجا ہے جس میں انہیں دبئی میونسپلٹی کے پرندوں کو فیڈنگ کے قوانین کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ نخیل کمیونٹی مینجمنٹ کی جانب سے اپنے کمیونٹی ممبران کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کووں، کبوتروں، طوطوں اور دیگر پرندوں کو خوراک فراہم کرنا پیراسائٹس کی افزائش کا سبب بنتا ہے جو کہ ڈیزیز پھیلا سکتا ہے۔ اس لیے دبئی میونسپلٹی کی جانب سے عوامی صحت اور کمیونٹی کی حفاظت کے پیش نظر پرندوں کو خوراک ڈالنا منع ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 200 درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نخیل کمیونٹی مینجمنٹ نے دبئی میں 3 لاکھ سے زائد رہائشیوں کے لیے درجنوں کمیونٹیز قائم کر رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔